چھوڑو اللہ جب ساعت مقبولہ ہو تو ہمارے قلب کو غفلت سے نکال دیجیے. انہی کی برکت سے میں نے اس میں جوڑ دیا کہ اللہ جب ساعت مقبولہ ہو تو عافیت کے ساتھ ہمارے قلب کو غفلت سے نکال دیجیے. ورنہ ہم متوجہ تو ہوں گے لیکن پھسل کے متوجہ ہوئے, گر کے متوجہ ہوئے, چوٹ لگ کے متوجہ ہوئے, تو ایسا متوجہ ہونا کس کام کا. اور ایک دعا اور جوڑ دیا اسی میں, اللہ نے توفیق دیا, بزرگوں کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ جب بھی ساعت مقبولہ ہو ہمارے قلب کو عافیت کے ساتھ غفلت سے نکال دیجئے, اور اس وقت میری زبان پر ایسی دعا جاری کر دیجئے جو دنیا اور آخرت میں سب سے اچھی. اور پھر دعا تو مانگو دیں گے, تو ہمیں تو دکھائی دیتا دیتے ہیں دیتے. ایک گرو سے پوچھا تھا, ہم نے کہا حضرت حج کرنے جا رہا ہوں, وہاں سنتے ہیں خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑے تو پہلی نگاہ پہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے, تو کیا مانگو؟ تو انہوں نے کہا مستجاب الدعوات بننے کی دعا مانگو. اور ہمیشہ بزرگوں کی باتیں بہت نفع دیتی اور بزرگوں ہی کی برکت سے اور نئے نئے راستے دکھلاتی. تو ایک بات اللہ نے پھر ڈالا اس میں کہ اللہ مستجاب الدعوات بنا دیجئے اور دعا کے اچھے اچھے مضامین سکھا دیجئے. مستجاب الدعوات ہو گئے اور دعا مانگنے نہیں آتا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, تو دعا کے اچھے اچھے مضامین سکھا دیجیے. اچھا مستجاب الدعوات ہو گئے اور دعا کے اچھے اچھے مضامین بھی آ گئے, لیکن مانگنے کی نہیں توفیق ہوتی تو تین دعا ایک ساتھ. اے اللہ مستجاب الدعوات بنا دیجیے, دعا کے اچھے اچھے مضامین سکھا دیجیے, اور آپ سے بہت مانگنے والا بنا دیجیے. تو تین دعا مانگا کرتا تھا. اس دفعہ حج میں ایک بزرگ کو روتے دیکھا اور مانگتے دیکھا عرفات میں, تو ایک دعا اور اس نے اور بڑھا دیا اللہ کی دی توفیق سے. اے اللہ مستجاب الدعوات بنا دیجئے, دعا کے اچھے اچھے مضامین سکھا دیجئے, آپ سے بہت مانگنے والا بنا دیجئے, اور جس انداز سے مانگنا آپ کو پسند ہے وہ انداز بھی سکھا دیجئے. اور مستجاب الدعوات تو بنا دیے, تو قبول تو کر ہی رہے ہیں. دیکھیے کیسی دعا ہے. اے اللہ مستجاب الدعوات بنا دیجئے, دعا کے اچھے اچھے مضامین سکھا دیجئے, آپ سے بہت مانگنے والا بنا دیجئے, اور جس انداز سے مانگنا آپ کو اچھا لگتا ہو انداز سکھا دیجئے. اب بولیے کیا بچا, اب تو سب ملے ہے. اس لیے تنہائی کا ایک وقت بنانا چاہیے, تھوڑی دیر, ہر دم مخلوق میں نہیں رہنا چاہیے, ایک وقت بنائیں. اللہ والے اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں. وہ خلوت میں بیٹھ بیٹھ کر اللہ سے اتنا تعلق جوڑ لیتے ہیں کہ پھر ان کی جلوت بھی خلوت ہو جاتی ہے. وہ لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم سے باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ان کو ایک احساس ہے کہ ان کا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں, خیال ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے حضرت سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ کیسے احساس ہوتا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ساتھ ہے. جب بات دوسری ہو رہی ہے, ذہن دوسری طرف منتقل ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت پہلے پوچھا تھا تو حضرت نے فرمایا سنو بھائی, کسی کا بیٹا اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں گیا کسی کام سے, جوان بیٹا, وہ بیٹا وہاں شہر میں پہنچا, پتہ چلا وہاں فساد ہو گیا, رابطہ ہو نہیں رہا ہے. تو اس کو ہر وقت اپنے ایک بیٹے کی یاد رہے گی کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کس حال میں ہے. وہ بات کرے گا تو بیٹا ذہن میں ہوگا, کھانا کھائے گا تو بیٹا ذہن میں ہوگا. کیسے بھولا سکتا ہے؟ یہی یاد اللہ کی ہے کہ میرا محسن ہے, میرا رب ہے, کتنی عطائیں اس کی طرف سے ہیں. تو جب اتنا سب کچھ ہمیشہ خیال رکھتا ہے اور ہر وقت ہمارا خیال رکھتا ہے, تو ہم اسے کیسے بھول جائیں؟ مولانا صلاح الدین کا فون آیا, میں نے کہا سنو ایک بات. انہوں نے کہا بابا سنائیے. تو بابا کہتے ہیں بابا سنائیے, اور میری ان کی یادداشت بہت اچھی ہے, پورا بیان نقل کرتے ہیں. بابا سنائیے. ہم نے کہا سنو, اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو تعلیم دیا, بروں کے ساتھ مت رہو, بروں کے ساتھ مت رہو, ان کا ساتھ چھوڑ دو. اور ہم لوگ برے ہیں اچھے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ تو بہت برے ہیں. میں نے کہا اللہ کہتا ہم تمہارے ساتھ, کتنا نبھاتا ہوگا ہم کو, ہم کو کتنا نبھاتا ہوگا, ہم سے کتنی محبت ہوگی, کس قدر محبت ہوگی. ٹھیک ہے تو برا ہے تو کیا ہوا, مگر ہے تو میرا ہی بندہ, تو مجھے بھول گیا اور چھوڑ دیا, میں تجھے کیسے چھوڑوں.
شاید تجھے کبھی غیرت آ جائے تو میری طرف متوجہ ہو جائے، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور صلاح الدین اچھل گئے فون پر، بولے بابا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم نے کہا کچھ اگر نعمت سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ سراپا نعمت ہی نعمت دی اللہ نے، تو یہی سوچ لے کہ اگر میرا اللہ مجھ کو چھوڑ دیتا تو میرا کیا ہوتا ہے، میرا اللہ مجھ کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا۔ کسی بندے کو نہیں چھوڑتا، کسی بندے کو نہیں چھوڑتا، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نگار ہے تو اس کے ساتھ۔ کچھ لڑکے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ ان کی توجہ کدھر ہوتی ہے، جو نیک ہوتے ہیں ان کی طرف ہوتی ہے یا جو توبہ کر کے متوجہ ہوتے ہیں ادھر زیادہ ہوتی ہے۔ تو بحث چل رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا نہیں ان کی طرف، جو نیک ہیں ان کی طرف، کوئی کہہ رہا تھا نہیں جو توبہ کر لیتے ہیں گنہگار ہیں، بہت گناہ کیا لیکن ابھی توبہ کر لیا ان کی طرف۔ اتنے میں ایک بزرگ وہاں سے گزر ہوا تو لوگوں نے کہا حضرت ذرا آپ ایک فیصلہ کر دیجئے۔ میں کیا بات ہے؟ ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو کس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے؟ بزرگ نے کہا دیکھو بھائی میں عالم نہیں ہوں، میں تاجر ہوں، میرے یہاں کپڑا بنا جاتا ہے، تو کپڑا بننے میں وہ سب دھاگے ہم لوگ اس کو اپنی اس لوم سے جوڑ کر رکھتے ہیں جو چلاتے ہیں، دھاگا مسلسل چلتا رہتا ہے اور ہم اسے بینا کرتے ہیں۔ تو اس دھاگے میں ہم دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ ہوتی ہے، تو جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اس دھاگے کو ہم جوڑ دیتے ہیں، لیکن جب وہ آتا ہے واپس پلٹ کے تو ہماری نگاہ اسی پہ ہوتی ہے کہ پھر ٹوٹا تو نہیں۔ ایسے ہی جو بندہ گناہ کر کے اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر توبہ کر کے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ اسی بندے پر ہوتی ہے کہ اب میرا بندہ نہ جانے پائے، اب میرا بندہ نہ جانے پائے۔ طلب صادق اللہ سے دور نہیں کر سکتی۔ طلب صادق دین کی ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی طلب دل کے اندر ہو، اللہ کا تعلق، معیت، محبت، قربت، احسان والی کیفیت، اس کو حاصل کرنے کی طلب صادق پیدا ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، اللہ نہیں دے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوا، کسی زمانے میں نہیں ہوا۔